بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سچے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جن غداروں کا سامنا کرنا پڑا ان میں اس کا ایک کمانڈر رجب، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے غداری کر کے فلسطین چلا گیا۔ وہاں اس نے صلیبیوں کی مدد حاصل کی، وہاں سے 3 لڑکیاں لے کر آیا جنہوں نے مسلمان فوج میں انتشار پیدا کرنا تھا، اور اس کے بعد وہ لڑکیاں لے کر حبشی قبیلے پہنچا جس کا نام انگوک تھا۔ یہ قبیلہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا برداروں نے اس قبیلے کا بت بھی ختم کر دیا، مندر بھی ختم کر دیا، اور وہاں ایک قربان ہونے والی مسلمان لڑکی کو بھی زندہ بچا لیا۔ اس سب کے بعد رجب ان 3 لڑکیوں کے ساتھ اس قبیلے پہنچا اور اس قبیلے کو کہا، تم لوگ اپنا بدلہ ایوبی سے کیوں نہیں لیتے؟ جبکہ اس قبیلے میں ان کو محسوس ہو رہا تھا، ان کے پنڈت کو، کہ ان کے دیوتا ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے ان 3 لڑکیوں کو قربان کر دیا جائے بت کے سامنے۔ رجب نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ان لڑکیوں کے بارے میں بات نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ لڑکیوں کو جب اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں قربان کرنے لگا تو وہ صحرا میں نکل گئیں۔ اس سے آگے وہ حبشی جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ والے خیمے میں لڑکیاں نہیں ہیں۔ اس نے کمانڈر رجب کو باندھ دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی، اور اس کو کہا کہ بتاؤ اب وہ کدھر ہے۔ رجب نے رو رو کے بتایا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے کہ وہ کدھر ہے۔ خیر ان حبشیوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم ان کا تعاقب کریں۔ وہ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلے۔ اب 4 گھنٹے کا فرق آ چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنا تعاقب جاری رکھا۔ کچھ وقت گزرا تو انہیں آسمان پر ایک سرخی سی دکھائی تھی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سواروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف دوڑانے کی کوشش کی۔ یہ صحرا کی وہ آندھی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا کے لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی علاقے تک واپس پہنچنا چاہتے تھے جو بہت دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی، اس خطے کے درخت نیچے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے غار میں جا چھپے تھے۔ پنڈت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیک کے ہوا میں بلند ہو کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لو، ہم 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی ہمیشہ آتی رہتی ہے، لیکن ایسی سرخ اور تیز آندھی بہت کم چلتی ہیں۔ لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو دور نکل گئی تھی، مگر صحرا کے اس خطرے میں آ گئیں جو ان کی جان لے سکتا تھا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ ریت کی مسلسل بوچھاڑ اور آندھی سے گھوڑے بھاگ نکلے۔ وہ چونکہ اکٹھے بھاگے تھے، اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑے کہاں جا کر رکیں گے۔ تھکن اور پیاس سے بحال گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا۔ اس پر سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا جب گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی اور وہ مر گئی۔ کچھ آگے گئے تو ایک گھوڑے کے اوپر رکھی ہوئی زین ڈھیلی ہو گئی اور لڑک گئی۔ اس پر سوار لڑکی ایک طرف گری، لیکن اس کا بایاں پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا، لڑکی زمین پہ گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی اور ڈرتی رہی۔ جب تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ دوسری لڑکی بھی مر چکی ہے
تو اس نے اپنے پاؤں باہر نکال لیے۔ اس کی دہشت کا عالم تھا۔ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کے آسمان کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا، اے میرے عظیم خدا، میرے گناہ معاف کر دے، میں اب بھی گناہ کے لیے جا رہی تھی، مسلمانوں کو بھٹکانے، میں تو صلیب کا فرض پورا کر رہی تھی، مجھے بچا۔ اس کا عقیدہ اسے ہلا رہا تھا۔ اسے ایک نیند کی لہر آئی، اس کے بعد وہ اٹھی تو اس نے کہا، میرے خدا میری مدد کر، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، اے خدا مجھے سچا دین دکھا دے، اے خدا مجھے نہیں پتا اب سچا دین کون سا ہے۔ دوسری طرف سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ گشتی پیرے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبصورت گورے رنگ کا اونچا لمبا آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کہا، کمانڈر وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں، ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا۔ احمد کمال نے جواب دیا، وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ وہ سپاہی کو ساتھ لے کے دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کی طرف کیے آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو وہ ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی، اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ارد گرد تھے اور لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ لڑکی کے بال بکھرے ہوتے۔ احمد کمال کے پہنچ تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کے ان کا چارہ کھانے لگا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اٹھا کر لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے اور صلیبی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحے احمد کمال کو دیکھتی رہی۔ احمد کمال کا گورا رنگ دیکھ کے اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں۔ احمد کمال نے جواب دینا چاہا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی میں کہا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کمانڈر ہوں اور تم مصر میں ہو۔ لڑکی پریشان ہو گئی، ایسے لگا جیسے بے ہوش ہو جائے گی۔ ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو، میں جان گیا ہوں تم صلیبی ہو، میری مہمانوں، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے لڑکی کے لیے پانی منگوایا۔ لڑکی نے فوراً پانی کا پیالہ اٹھایا، منہ سے بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے ہاتھ ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ احمد کمال نے ایک الگ خیمہ لگوایا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ ایک نخلستان کے قریب تھا۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے کمرے میں پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل تو کر لیا لیکن خوف زدہ تھی کیونکہ وہ دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی۔ اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اسے بچپن سے ہی بتایا گیا تھا مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس حبشیوں کا، مگر مچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ دوسری طرف اسے مسلمان نظر آ رہے تھے۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا اپنے ناپاک جسم کو دھو رہی ہے، کہ دنیا کوئی پانی پاک نہیں کر سکتا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا، ایسے حسن اور جسم والی لڑکی معمولی نہیں ہو سکتی۔ مصر کے اس حصے میں صلیبی لڑکی کیسے آ سکتی؟ اس نے صلیبی لڑکی سے پوچھا، تم کہاں تھی؟ اس نے کہا، میں قافلے سے بچھڑ گئی ہوں، آندھی میں گھوڑا بے لگام ہوا۔ احمد کمال جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے۔ لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، تم یہ کہتی ہو تم اغوا کی گئی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑوا لیا تو میں مان جاتا، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک تھیلا اور مشکیزہ احمد کمال کو دیا کہ اس لڑکی کی زین کے ساتھ باندھا تھا۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی گھبرا گئی۔ احمد کمال نے تھیلا اسے دیا اور کہا، کھول کر دکھاؤ۔ لڑکی پریشان تھی، بچوں کی طرح اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے، کہتی، میں نہیں دکھاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم مشکوک لڑکی ہو، تم مصری نہیں ہو، تم سوڈانی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسوں بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اس کے دماغ پر تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ احمد کمال نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ کھجوریں اور موٹی موٹی چیزیں اور ایک تھیلی تھی۔ اس میں ایک باریک سی زنجیر کے ساتھ سیاہ لکڑی کی سلیب بھی لگی تھی۔ احمد کمال اسے یہی سمجھ سکا لڑکی عیسائی ہے، حالانکہ احمد کمال کو معلوم نہیں تھا جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پہ حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے کہ میں مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا۔ احمد کمال نے اسے کہا، اس تھیلے میں اس کا جواب نہیں ہے۔ کیا وہ لڑکی بچ گئی؟
یا ایوبی واقعی درندہ ثابت ہوا؟ اگلے حصے میں